میرا آج کا موضوع سخن قرآن مجید کلام اللہ، آسمان کی آخری کتاب، آسمانی آخری کتاب، جس پر اللہ رب العزت نے آسمانی دینوں کو، آسمانی ادیان کو، آسمانی مذاہب کو مکمل کیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجنے کا جو انداز، جو احسن اور اشرف امتیازات اور بہت ساری چیزیں ایسی اختیار کی ہیں جو سب سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے، احسن ہے، اشرف ہے۔ چنانچہ سارے کلاموں میں احسن کلام، اشرف کلام قرآن مجید ہے، جس کو بھیجنے کے لیے اس کی جانب بھیجا جا رہا ہے۔ اس ہستی کا بھی انتخاب اعلیٰ ہونا چاہیے، لہٰذا پوری کائنات میں اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کوئی ہستی ہے، اگر کسی کا مقام ہے، تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس کلام کے لیے جو احسن ہیں، احسن الانبیاء، تمام انبیاء میں جو بہتر ہیں، امام الانبیاء سید الانبیاء کا انتخاب کیا، اور اس کو بھیجنے کے لیے افضل الملائکہ، احسن الملائکہ، جو تمام فرشتوں میں احسن اور افضل ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ اب اس کو کس زبان میں نازل کیا جائے، تو پوری دنیا میں جو زبان احسن اور اشرف ہے وہ عربی زبان ہے، لہٰذا اس کتاب کی زبان کو عربی میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل فرمایا۔ جس زمانے میں اس کو بھیجا گیا اس کا بھی انتخاب کیا گیا کہ تمام مہینوں میں احسن اور اشرف اور اعلیٰ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لہٰذا اس قرآن کو رمضان المبارک میں نازل کیا۔ اور ساری دنیا کے علاقوں میں، جگہوں میں، ممالک میں اللہ رب العزت نے جب جگہ کا انتخاب کیا تو دیکھا کہ سب سے معزز جو جگہ ہے، جہاں پر خانہ کعبہ ہے، جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، پھر کچھ عرصے کے بعد جب حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے بنیاد رکھی، اور اس بنیادوں پر جو پہلے مٹ چکی تھی اثر نو تعمیر کی۔ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا رہے تھے، گارا اور مٹی لا رہے تھے، اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے۔ ایسے مقدس مقام اور جگہ کا انتخاب کیا گیا قرآن مجید کے نازل ہونے کے لیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تشریف فرما ہیں، وحی آتی ہے، حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آپ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں اقرأ، پڑھیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پیدائشی امی ہوں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اپنے سینے سے لگاتے ہیں، 2-3 مرتبہ سینے سے لگا کر حضور کو سینے سے بھینچتے ہیں، دباتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں پڑھیے۔ جب آپ علیہ السلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ جگہ غار ہیرا مکے کے قریب ہے۔ تو یہ وہ کلام ہے جس کے حق ہونے کی دلیل اور جس کے سچ ہونے کی دلیل خود یہ کلام ہی ہے۔ وہ اس طور پر کہ یہ کلام اللہ قرآن مجید چیلنج کرتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ اگر اس کو آسمانی کتاب نہیں مانو گے تو پھر اس جیسی بناوٹ کا، اس جیسی فصاحت و بلاغت کا کوئی کلام بنا کر پیش کر دے تو سارے ادبا، بلاغا اور عرب کے عربی داں سب حیران و ششدر رہ گئے، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی صورت پیش نہیں کر سکے۔ اس کی جملوں کی بناوٹ اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں مضامین کے جو سمندر ہیں، جو بڑے بڑے مضامین ہیں، جو بڑے بڑے پیغامات ہیں، جس کی تشریح و تفسیر اتنی طویل ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کلام مجید کا
حق ہونا خود اس کی ذات معجزہ ہے۔ کسی چیز کو منوانے کے لیے معجزہ طلب کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسا معجزہ ہے جو قرآن مجید کتاب بھی ہے اور اس کے اپنے حق میں سچ ہونے میں وہ خود ایک معجزے کا کام کرتی ہے، اور یہ معجزہ ایسا ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ تمام آسمانی کتابیں قرآن مجید کے علاوہ بگڑ چکی، تحریف ہو چکی، تبدیلیں ہو چکی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ لیتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے الفاظ میں، اس کے معنی میں، اس کے مفہوم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی قیامت تک۔ تو یہ قرآن مجید کا مختصر سا تعارف ہے۔ اب قرآن مجید جب نازل ہوئی تو الگ الگ جگہوں میں اس کو لکھا جاتا، چمڑوں پر لکھا جاتا، ہڈیوں پر لکھا جاتا۔ اس وقت کاغذات اور کتابیں اور کاپیوں کا اس طرح رواج اور اس طرح کی سہولت اور ترقی نہیں تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تھے مختلف جگہوں پر منتشر تھا قرآن۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہوئی کہ جنگ یمامہ میں کئی حفاظ شہید ہو چکے ہیں، اب جو حفاظ بچ چکے ہیں ان کو جمع کیا جائے، اور جن حضرات کے پاس گھروں میں کاپیاں لکھی ہوئی ہیں، قرآن مجید کے نسخے ہیں، سب کا جمع کیا جائے اور پوری قرآن کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ چنانچہ آپ کی اس تجویز پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن مجید کو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سربراہی میں قرآن مجید کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد آپ جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، لیکن پڑھنے کا جو انداز تھا وہ مختلف ایسے ہی رہ گیا۔ مختلف قراتوں میں اس کو پڑھا جاتا تھا، الفاظ تو وہی تھے لیکن پڑھنے کا انداز الگ تھا۔ تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سوچا ایک قرآن مجید ان کے پاس حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، آپ کے گھر میں تھا۔ آپ نے قرآن مجید کو منگوایا اور تمام لوگوں کے قرآن مجید کو منگوایا اور سوچا کہ عرب کے کس علاقے کے لوگوں کے لہجے میں اس کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ یہ بات طے ہوئی کہ چونکہ یہ کلام قریش میں نازل ہوا ہے، لہٰذا قریش کے لہجے میں اس کو جمع کیا جائے۔ جمع کیا گیا، آپ کی حکومت اور خلافت تھی۔ جمع کرنے کے بعد تمام قرآن مجید کئی نسخے بنائے گئے اور اس کو پوری دنیا میں گورنروں کے پاس، بادشاہ اور حاکموں کے پاس تقسیم کیے گئے کہ اب یہی مصحف عثمانی چلے گی، اب عثمان رضی اللہ عنہ کے جمع کردہ قرآن ہی چلے گی۔ تو اب تک جو ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جمع کردہ ترتیب پر ہم قرآن مجید کا جو لہجہ ہے، جو پڑھنے کا انداز ہے، کہاں زبر، کہاں زیر، کہاں پیش لگانا ہے، کہاں تنوین، کہاں اخفا، کہاں ادغام، یہ ساری چیزیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جمع کردہ ترتیب پر باقی ہیں۔ یہ ہے مختصر قرآن مجید کی تاریخ۔ تمام مسلمان آسمانی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن تمام کتابوں کے حقوق الگ ہیں۔ پچھلی کتابوں کے حق یہ ہیں کہ ان پر صرف ایمان لایا جائے، ان کو مانا جائے، ان کو آسمانی کتاب مانا جائے، ان کتابوں کو بندوں کی کتاب نہ سمجھا جائے۔ بس اتنا ہی ان کتابوں کے لیے کافی ہے کہ ان میں جو مضامین ہیں وہ حق ہیں، سچ ہیں، جو تحریف سے پاک ہیں، جو تبدیلی سے پاک ہیں، وہ مضامین حق ہے، سچ ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری کتاب ہے، اس امت کو دی گئی، امت محمدیہ کو دی گئی۔ اگر ہم پچھلی کتابوں کی طرح اس کلام کو بھی، اس قرآن کو بھی صرف ایمان لا کر چھوڑ دیتے ہیں، اس پر ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس میں ہم تدبر اختیار نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، اور اس پر عمل ہم نہیں کرتے، اور اس کی تبلیغ ہم نہیں کرتے، اس کا سیکھنا اور سکھانا ہمارے پاس اگر نہیں ہوتا، تو پھر ہم اس کلام مجید کے حقوق کو ضائع کرنے والے ہم ہوں گے۔ کیونکہ پچھلی کتابوں پر صرف ایمان لانا کافی ہے، لیکن ہماری کتاب پر صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ دستور ہدایت ہے، یہ انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے، یہ امت محمدیہ کو دی گئی ہے کہ اس امت پر لازم ہے قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، ہر حق کو ادا کریں۔ سب سے پہلا حق اس پر ایمان لایا جائے،
اس کے احکامات میں، اس کی تعلیمات میں کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ باقی نہ رہے، کہ سمجھے کہ یہ حق ہے، سچ ہے، اللہ نے نازل فرمائی ہے، صادق الامین کے قلب پر یہ اتری ہے آپ علیہ السلام، اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کی زیادتی آپ نے نہیں کی ہے، اس بات کو ماننا ہے۔ دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت ہر دن کی جائے، ہر مہینہ کی جائے، اور خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک میں کی جائے۔ رمضان المبارک میں کیوں کی جائے؟ اس وجہ سے کہ تمام آسمانی کتابیں رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 1 یا 3 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو ملی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 12 یا 18 رمضان المبارک کو ملی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید 27 شب یعنی شب قدر یعنی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دی گئی۔ تو آسمانی کتابوں کو اس مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے، خاص رشتہ ہے، خاص مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر رمضان مبارک کے ہر مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دور سناتے، حضرت جبریل علیہ السلام سے سنتے، اور آپ علیہ السلام قرآن مجید کی کثرت کرتے اس مہینے میں، کیونکہ اس مہینے کے تعلق سے قرآن مجید کے نازل ہونے کا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ کہاں نازل کیا ہے؟ لوح محفوظ سے۔ لوح کہتے ہیں تختی کو، سلیٹ کو، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو ہونے والا ہے سب چیزیں لکھی گئی ہیں۔ اس کائنات کے بننے سے پہلے تمام انسانوں کی، تمام چیزوں کی تقدیریں 50,000 سال پہلے لکھی گئیں۔ تو قرآن مجید بھی وہاں لکھا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے تمام قرآن مجید کو پہلے آسمان پر نازل فرمایا۔ پہلے آسمان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی جو زندگی ہے 40 سال سے لے کر 63 سال تک 23 سال کی مدت میں قرآن مجید پہلے آسمان سے دنیا میں آیا۔ تو یہ وہ جس وقت وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن مجید نازل ہوا وہ شب قدر تھی، وہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر شہر رمضان، رمضان مبارک کے مہینے میں آتی ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے کو فرض کیا، جس کی تراویح کو سنت کیا۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے، جس کے 83 برس 83 سال بنتے ہیں، اس سے یہ رات بہتر ہے۔ تو قرآن مجید کے حقوق ہیں، قرآن مجید کے حق ضائع کریں گے تو قرآن مجید اللہ سے جھگڑے گا، جو اس کے حقوق ادا کرے گا اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ شافع مشفع وماحل مصدق، قرآن مجید کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسی سفارش کرنے والا ہے کہ جس کی سفارش قبول کی گئی، اور اس کے خلاف جانے والے کو اور اس کے حقوق کو پامال کرنے والے کے خلاف وہ اس طرح جھگڑا کرنے والا ہے کہ جس کے جھگڑے کو تسلیم کر لیا گیا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت یہ غفلت کو دور کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی رات 10 آیتوں کی تلاوت کر لے وہ غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی تلاوت آدمی کے اندر ایمان کا نور پیدا کرتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر قرآن مجید پڑھ کر سناتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زادتہم ایمانا، جب ان پر پڑھ کر سنایا جاتا ہے یہ کلام تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید سے کون فائدہ اٹھاتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں
جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ان پر خرچ کرنے والے ہیں، اور متقین ہی، ہدی للمتقین، متقی لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھانے والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا خوف ہے، یہی لوگ قرآن مجید سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن قرآن مجید صرف علاج کے لیے نہیں ہے، اس میں جسمانی علاج بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے۔ اس کے نازل ہونے کا مقصد روحانی علاج کرنا ہے، جسمانی علاج ایک زائد چیز ہے۔ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو ایک زائد چیز آفر میں ملتی ہے، فری میں ملتی ہے، تو جسمانی علاج قرآن مجید سے کرنا اور قرآن مجید کے ذریعے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا، قرآن مجید کے ذریعے گھر میں برکت کے نازل کرنا، قرآن مجید کے ذریعے اپنی دکان میں بے برکت کو نازل کرنا، اور شر اور فساد سے اور دشمن کے حملے سے، شیطان کے حملے سے، بد نظری سے حفاظت اور تمام برائیوں سے حفاظت کا اس کو ذریعہ بنانا، یہ قرآن مجید کا ایک آفر ہے، ایک یہ زائد فائدہ ہے۔ لیکن قرآن مجید کا جو مقصد ہے یہ صرف زائد فائدے میں رکھنا، اور اس کا جو حقیقی مقصد ہے وہ روحانی علاج، کہ آدمی کا ایمان بڑھ جائے اور اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جائے، یہ ہے قرآن مجید کا اصلی مقصد۔ تو اس سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے، قرآن مجید سے غفلت، یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا عیب ہے، یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی محرومی ہے، مسلمانوں کی یہ سب سے بڑی بے راہ روی کا یہ ذریعہ ہے، ہدایت سے اپنے آپ کو ہٹانے کا ذریعہ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کے جو 5 حق ہیں ایمان لانے کے ساتھ، اس کی ہم تلاوت کریں، اس پر عمل کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی ہم تبلیغ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک میں اس کلام مجید کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔